اب میں فارسی زبان و ادب کے ایک خوبصورت نام، ایک خوبصورت شخصیت، استاد، محقق، دانشور، آپ جی سی یونیورسٹی میں بطور ڈین فیکلٹی آف آرٹس بھی اپنی خدمات سر انجام دے چکے ہیں، میری مراد پروفیسر ڈاکٹر محمد اقبال شاہد صاحب سے ہے۔ بھرپور تالی ہونی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنام خداوند جان و خرد، کزین برتر اندیش بر نصرت۔ ڈاکٹر تقی عبدی صاحب کے بارے میں کچھ کہنا، جب پروفیسر وحید الزمان طارق صاحب جیسے، پروفیسر ڈاکٹر کامران صاحب جیسے، ازمی صاحب جیسے، اور استاد گرامی جناب کہہ چکے ہیں، میں فارسی کے شعر کا سہارا لے کے اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں کہ لائق نہ بود قطرے بیو من بردن، خارو خس و خاشاک گلستان بردن، اما چکنم عادت مورانی نست، ران ملخی نست سلیمان بردن۔ ترجمہ میں دوستوں کے لیے کر دیتا ہوں کہ لائق نہیں ہوتا، شائستہ نہیں ہوتا کہ قطرہ جو ہے وہ سمندر کی طرف لے جائیں، اور خار و خس و خاشاک جو ہے وہ گلستان کو لے جائیں، لیکن کیا کریں کہ چیونٹیوں کی عادت یہی ہے کہ وہ ایک ران ملک جو ہے وہ سلیمان کی خدمت میں حاضر کرتے ہیں۔ میرے آج کا ہدیہ عقیدت ان کا انہی اشعار کے ساتھ ہے، اور جب بھی دیکھا ہے تمہیں عالم نو دیکھا ہے، مرحلہ طے نہ ہوا تیری شناسائی کا۔ میں پچھلے دنوں ڈاکٹر صاحب کے کبھی فیس بک پہ اکثر بلکہ شیر علی صاحب جو پروگرام کرواتے رہے ہیں بے دل کے حوالے سے، تو میں سنتا رہا ہوں، استفادہ کرتا رہا ہوں۔ میں نے ایک دفعہ فون بھی کیا آپ کے، اور بات بھی ہوئی سر سے۔ تو فارسی کے حوالے سے آج جس طرح پروفیسر ازمی صاحب نے کہا ہے اور پروفیسر کامران صاحب نے کہا ہے، بہت لوگ کم ہوتے جا رہے ہیں، اور جو ہے میں اگر کہوں کہ آج کا دور جو ہے ادب کے لیے زیادہ موزوں نہیں، لیکن بہرحال کئی ایسی شخصیات ہیں جو مجنوں ہیں اپنی ذات میں، اور اگر میں جب مجنوں کہتا ہوں تو مجھے ایک جامی کی حکایت لیلا مجنوں سے یاد آتی ہے کہ دید مجنوں را یکی سیرا نورد، درمیان بادیے بے نشست فرد، کہ مجنوں کو ایک سیران ورد نے ایک جنگل میں بیٹھا ہوا دیکھا، اکیلا بیٹھا ہوا، ساختے باریک زنگشتان قلم، اس میں لیلی راہ ہمی کرتے رقم، کہ وہ اپنی انگلیوں سے قلم بنا کے لیلا کا نام لکھ رہا تھا۔ گفت اے مفتون شیدا چیستین، اس سے کہا گیا کہ اے مفتون شیدا یہ کیا کر رہے ہو؟ می نویسی نام سوئے کیستین، کسی کو نام لکھ رہے ہو، کسی کو خط لکھ رہے ہو، کیا ہے وہ؟ تو گفت آگے پھر وہ کہتے ہیں کہ ہرچ خواہی در سوادش رنج برد، باد سرسر آخرش حالی سترد، کہ جتنا بھی تم ریت پہ وہ محنت کرتے رہو گے وہ ہوا اسے بہا کے لے جائے گی۔ تاب بتاب لوہے ریگ باقی مانتش، وہ ریت کی تختی پر کب تک رہے گا اور تمہارے بعد اسے کون پڑھ سکے گا؟ تو اس نے کہا کہ شرح اس میں لیلا می کنم زین سبب دل را تسلی بیتا، میں تو لیلا کے نام کی تشریح کر رہا ہوں اور اس سبب سے اپنے دل کو تسلی دے رہا ہوں۔ اور آج کے دور میں تقی عبدی صاحب ایسے ہیں کہ وہ بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی انعام کے فارسی اور اردو کی وہ خدمت کر رہے ہیں کہ میں انہیں آج کے دور کا مجنوں کہوں گا، جو خدمت کر رہے ہیں، اور وہ اس طرح خدمت کر رہے ہیں کہ ناچشید جرئی از جامع عشق بازی می کو نمبا نامے ہو، کہ میں نے تو اس کے جام سے ایک جرعہ بھی نہیں چکھا، لیکن میں تو اس کے نام کے ساتھ عشق کر رہا ہوں۔ اور اگر میں رومی کے حوالے سے تھوڑی سی بات کروں تو ان کی ایک غزل ہے کہ تو دیدی ہیچ عاشق را
کہ شد سوئی رزین دریا، کہ تو نے کوئی ایسا عاشق دیکھا ہے کہ جو دریا سے سیر ہو جائے؟ تو دی ہیچ ماہی را کہ او شد سیر عظیم سودا، کہ تو نے ایک مچھلی کو کیا، ہاں سوری، تو دیدی ہیچ عاشق را کہ او شد سیر عظیم دریا، تو دیدی ہیچ ماہی را کہ او شد سیر عظیم دریا، بود عاشق فراق اندر جو اسم خالی ازمانی، ولی مانی چو معشوقی فراغت دارد اسما، یکی انکائے ربانی شہنشاہ شمس تبریزی کہ او شرکیست، کہ او شمسیست نی شرقی ہو نی غربی ہو نی درجہ، کہ وہ عاشق جو ہیں تقی آبدی صاحب جیسے ایسے ہوتے ہیں، نہ وہ مشرق سے ہوتے ہیں نہ وہ مغرب سے ہوتے ہیں، وہ تو ہر جگہ کے ہوتے ہیں، اور ہر سرزمین جو ہے ان کا استقبال کرتی ہے۔ آج کی اس تقریب میں اقبال اکیڈمی نے ان کا استقبال کیا ہے اور ان کی تجلیل کے لیے یہ محفل سجائی ہے۔ میں اپنی تبریکات صمیمانہ جو ہے اقبال اکیڈمی کے جو ہے ڈاکٹر رفیقی صاحب کو اور تمام جو ہے جو انتظام کرنے والے لوگ ہیں ان کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور ڈاکٹر صاحب جو ہمارے بہت ہی جو ہے وہ یعنی محترم آدمی ہیں، ان کے لیے اس فارسی شعر کے ساتھ اجازت لیتا ہوں کہ ز پائے تاب سرش ہر کجا کے می نگرم، کرشمہ دامن دل می کشد کہ جائیں جست۔ جو جس محفل میں بھی وہ بات کرتے ہیں، جس موضوع پر وہ بات کرتے ہیں، ایسا ہی ہے کہ کرشمہ دامن دل می کشد کہ جائیں جست۔ اہل